سر آپ کا انداز گفتگو کافی عاجزانہ ہے، آپ کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، تو یہ عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے، تو یہ عاجزی ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ بہت آسان چیز ہے. یہ فقیر لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے جو انہیں دیکھا ہے فقیر لوگوں کو، تو میرے لیے تو خاصی اچنبھے کی بات تھی کہ یہ لوگ جن کو عرف عام میں ہم ولی اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، فقیر بھی کہہ دیتے ہیں، مست بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں جو ایکسپیرینس ہوا وہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ صرف اور صرف اپنی خامیوں پر رہتی ہے اور دوسرے کی خوبیوں پر رہتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی نگاہ اپنی خامیوں پر رہتی ہے اور دوسرے کی خوبیوں پر رہتی ہے تو وہ اپنا آپ انہیں بڑا چھوٹا لگتا ہے. وہ جو احساس ہے اپنے کمتر ہونے کا، وہ ان کے اندر یہ عاجزی لے آتا ہے. میں تو یہ سمجھاؤں، ہو سکتا غلط ہو میرا خیال، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان لوگوں بالکل کو صحیح، میں آپ نے اپنے سے دوسروں کو بہتر اور برتر محسوس اپنے سے کریں. بہتر جب کسی کو کوئی جاننے لگے، اور وہ اسی وقت جانے گا جب اس کی خوبیوں پر نظر رہے گی. ہمارے یہاں فساد کہاں پڑتا ہے، ہم بگڑتے کیسے ہیں، بگڑتے مزاجن، ویسے نہیں اخلاقاً نہیں، مزاجن. بگڑتا آدمی اس وقت ہے کسی پر جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یا میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، اس وقت غصہ آ جائے گا. وہ تب میں بھی تو ہرٹ ہو رہی ہوتی نا، میری بات نہیں سنی گئی. یہ وہی تو بات آ گئی کہ مجھے یا میری بات کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی. جی لیکن جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ قرآن کہتا ہے سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، تو جب تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو میں کلیم کیا کر رہا ہوں؟ اور جب رب کسی کو عزت دینا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی وہ عزت نہیں روک پائے گی. بے شک. اور اگر خدا نخواستہ ادر وے راؤنڈ ہو تو ساری دنیا مل کے بھی نہیں بچا پائے گی. تو فقیر کا یہ ایمان بڑا پختہ ہے، زبان سے نہیں کہتا، وہ دل میں یہ سمجھتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کو جب کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو کہتا کہ میری حیثیت ہی کیا ہے. رائٹ. تو سر تصوف کو پھر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تصوف اس لفظ کی اناٹمی میں اگر جائیں گے تو بڑی دور تک اتنا شاید آپ کے پاس وقت نہ ہو، لیکن یہ تصوف ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان میٹیریل چیزوں کو چھوڑ کے روحانیت کی طرف توجہ دیتا ہے. اور روحانیت صرف ایک ہی صورت میں آتی ہے کہ جب آدمی حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی قرآن کے احکامات کے مطابق شروع کرے، اور اس کے ساتھ ایک تیسری اضافی چیز ہے وہ پیدا کر لے، اور وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ. کہ کسی سے بدگمان ہوتا ہی نہیں انسان، اس کو الاؤنس دیتا ہے کہ نہیں شاید میں غلط ہوں، وہ صحیح ہوگا. اگر کسی نے اسے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ شاید مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی جو اس نے ایسا کہا ہے، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تاکہ دوبارہ اسے کہنا نہ پڑے. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی کیفیت. تو جب یہ تینوں چیزیں انسان کو کمبائن کر لے تو اس کی روحانی کیفیات بڑی لطیف ہوتی ہیں، پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے. بالکل. میں آپ کی باتیں سن کے بھی سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوش قسمت اور خوش ہوتا ہوگا وہ شخص اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے، جو اتنا پازیٹیو ہو، کسی چیز سے بدگمان ہی نہ ہو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جی روحانی طور پر بھکاری نہیں، ان کے پاس نہ کھانے کو
पूरी रोटी होती है, न पहनने को मुनासिब कपड़े, ना रहने की पूरी छत, उसके बावजूद भी कभी आप उसे कंटेंट होंगे वो। कभी दुखी नहीं देखेंगी, हर वक्त मुस्कुरा रहा है, खुश देखेंगी आप। इसके बरक्स जो दुनियादार लोग हैं मेरे जैसे, वो हर वक्त मज़ीद के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो नतीजा ये होता है कि माथे पर तीवरियाँ ही नज़र आएंगी शाह साहब के आपको। तो वो इसीलिए है कि वो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो गया है, और उसको ये पता चल गया कि ये जो चीज़ें हैं दुनियावी वसाइल, ये सिर्फ इतने ही ज़रूरी हैं जिससे मैं ज़िंदा रह लूँ। तो मेरा जिस्म अगर एक रोटी रोज़ खा के गुजारा कर सकता है रह सकते हैं तो एक उस रोटी पे बहुत इक्तफा है। है। सर, तसव्वुफ़ में बातनी इल्म या रूहानी मार्फत से क्या मुराद है और ये कैसे हासिल हो सकती है? मैंने हासिल करने का तो भी आपसे मेथड बताया। बुनियादी चीज़ ये है कि शरीयत पे अमल कर ले, अच्छा। और जो हमारे मामलात ज़िंदगी हैं, आप हकूक़ुल इबाद को अब समझने की खातिर अगर हम मामलात ज़िंदगी कह लें, जो दूसरों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, जी। उसके अंदर बहुत केयरफुल हैं। और अगर हमने कहीं ये सीख लिया कि दूसरों के मामलात में तराजू दूसरों की तरफ ही झुका रहना चाहिए थोड़ा बहुत, और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चला गया, तो इंसान फलाह पा लेता है। तो ये जो खुद एहतसाबी होती है, ये फिर ये इन सब चीज़ों से जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये भी आ ही जाती है? खुद एहतसाबी का तो मैंने अर्ज़ किया कि जो रवैये फ़कीर के हैं, वो दूसरे को ब्लेम करने से पहले अपने आप को ब्लेम करता है कि वो तो बड़ा भला आदमी है, अगर उससे मुझे बुरा भला कह दिया तो यकीनन मुझसे कहीं कोताही हुई जो उसको ये कहना पड़ा, वरना इतना अच्छा आदमी कभी सख्त नहीं बोलेगा। ये खुद एहतसाबी ही का अमल है कि सबसे पहले उसका जहन जाता ही अपनी ज़ात की तरफ है कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। अगर आप तल्ख हो जाएं मेरे साथ तो यकीनन मेरी किसी कोताही के नतीजे में आप तल्ख हुई हैं। अदरवाइज़ भी आप देखिए बहुत नरमी से गुफ्तगू कर रही हैं।